الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، سادات کرام، عزیز دوستو، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں آج کی اس بزم نور کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ کریم ہمیں ان کے فیض سے فیضیاب فرمائے. آپ حضرات غزل اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے پیار ضرور کرتا ہے، نہ بھی مانے تو پھر بھی کچھ لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، نہ مانے وہ، لیکن بہرحال پیار. کچھ لوگوں کو شہرت سے بڑا پیار ہوتا ہے، یعنی کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا بھی نام ہے، میں بھی ہوں، اور وہ ہو سکتا ہے آپ سے وہ 10 منٹ ملاقات کریں اور وہ 9.5 منٹ اپنی تعریف خود ہی کرتے رہیں، خود ہی بتاتے رہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں ہوں، یہ میرا نام ہے، فلاں جگہ یہ ڈیوٹی کرتا ہوں. مزاج ہوتا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ انہیں پیار ہو جاتا ہے اپنے آپ سے اور اپنی شہرت سے کہ میں کہاں جاؤں. باتیں نہیں کریں جی، بڑی مہربانی سنیں. تو میرے دوست، یہ محبت ہے. کچھ لوگوں کو بننے سے سنورنے سے پیار ہوتا ہے، میں اچھا لگوں. ویسے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. جن کا شوق ہوتا ہے نا میں اچھا لگوں، ان کو یقین نہیں آتا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. یعنی وہ سارا کچھ کرا کے پھر بھی 100 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں اور پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ واقعی اچھا لگ رہا ہوں. اور خدا نہ خواستہ کوئی کہہ دے کہ نہیں اچھا لگ رہا تو اسی وقت وہ سارا کچھ بدل بھی دیتے ہیں، کیونکہ مسئلہ نفسیاتی ہے. تو یہ پیار ہے. اب اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو سیاحت سے پیار ہے، گھومنے سے. کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں گھومنے کا، کسی نہ کسی کو تیار کرتے رہتے ہیں کہ چلیں. یہ اپنا اپنا پیار ہے. لیکن بہت ساری محبتیں نقصان دیں، بہت ساری محبتیں ایسی ہیں جن کا فائدہ بھی کوئی نہیں اور نقصان بھی کوئی نہیں. کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کا صرف دنیا میں فائدہ ہے، اور کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. یہ جو وکونوا مع الصادقین والی محبت ہے نا، اس کا دنیا میں بھی نفع ہے، اس کا آخرت میں بھی نفع ہے. پیار تو کرنا ہی ہے کسی سے،
شاعر کہتا ہے کہ درد اگرچہ جان کو ذل ہے، کیا کرے کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غم تو کوئی نہ کوئی رہنا ہی ہے، پیار تو کرنا ہے۔ تو کوئی چلو نوٹوں سے کر لے گا، کوئی ووٹوں سے کر لے گا، تو طریقہ یہ کرو کہ اللہ والوں سے پیار کرو۔ اللہ والوں سے کا پیار کمانا، اولیاء سے محبت، صوفیاء سے محبت، علماء سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، بزرگوں سے محبت۔ پھر یہ محبت آگے بڑھتی ہے تو صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، اور جب یہ محبتیں پختہ ہوتی ہیں تو پھر یہی محبتیں عشق رسول کا رنگ بھی اختیار کر دیں۔ اللہ والوں سے جب آپ کو پیار ہو جائے گا نا، رب کے کسی بھی نیک بندے سے، تو پھر آپ آہستہ آہستہ معلوم کریں گے وہ کیا فرماتے تھے، کیا کہتے تھے، کس طرح رہتے تھے۔ پھر آپ اس طرح کا بننا شروع ہو جائیں گے، پھر ان کی کتابوں تک رسائی حاصل کریں گے۔ اگر کسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پیار ہو جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میرا دعویٰ ہے جسے اعلیٰ حضرت سے پیار ہو جائے گا نا، وہ صبح شام کہے گا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ وہ روز کہے گا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ کہے گا کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ وہ پیار کرے گا، وہ پھر اہل بیت سے پیار کرے گا، صحابہ سے پیار کرے گا، تابعین سے پیار کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نا محبت کا درس دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت محبت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں تو وہ خواجہ قطب الدین کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں تو غوث پاک کی محبت کی بات بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے زیادہ شان والے ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں۔ محبت کی بات کی، ادب سکھایا اعلیٰ حضرت، ادب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام حسن کی شان بیان کی، امام حسین کی شان بیان کی، اہل بیت کی شان بیان کی، اور اہل بیت نبوت سے عشق کر کے دکھایا اعلیٰ حضرت۔ وہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جو لوگ نقص بیان کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے تھے یہ دنیا داری کے معاملات میں تو ہو سکتی ہے، اللہ والوں کے معاملات میں نہیں ہوتی۔ اور بڑے سلیقے سے، بڑے طریقے سے وہ بات بتاتے تھے، بڑے سلیقے سے، بڑے میٹھے طریقے سے۔ میری طرح دیکھیں جی، میں آیا ہوں نا تقریر کرنے، آج تو آپ کو میری سننی پڑے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکتیں عطا، آمین تو کہہ دیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ میری بات پہ غور کریں۔ اعلیٰ حضرت نہ ہر ایک کا ادب سکھاتے ہیں، علماء کا ادب سکھایا اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ علم کیسے آتا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ سند والا عالم ہوتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا میں نہیں کہہ رہا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، عالم کے لیے سند کی نہیں، علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میں نے کئی سند یافتہ جاہل بھی دیکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا صاحب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں ڈگری ہے، پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں، ڈگری ہے ان کے پاس، سند کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس کی ہے؟ تو کہ حضور پھر بتائیے علم کیسے آتا ہے؟ فرمانے لگے کتب بینی سے بھی آتا ہے، اور اگر سب سے زیادہ اور جلدی علم لینا ہو تو پھر علماء کے پاس بیٹھا کرو۔ اس بات پہ آپ نے ہاں نہ کوئی نہیں کی۔ علماء کے میرے استاد نے ایک مشورہ دیا کرتے تھے، چلے میں وہ بات بھی کر دوں جو آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہے۔ فرماتے تھے باعمل عالم کے پاس بیٹھنا ہے۔ فرماتے تھے جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اور بدعملی کا مظاہرہ کرے اس کے پاس سے بھاگنا ہے۔ کیوں؟ اس کی بھی دلیل ہے۔ آپ فرماتے تھے جب پڑھا لکھا آدمی بدعملی کا مظاہرہ کرتا ہے نا، بے عملی کرتا ہے، تو چونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اپنی بے عملی پہ بھی دلیلیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں نا اس کی یہ وجہ ہے تو وہ وجہ ہے، وہ دلائل گھڑ کے لاتا ہے کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں وہ کام زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے۔ عالم کی صحبت کا درس دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں حدیث لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عالم بن جاؤ یا علماء کے شاگرد بن جاؤ۔
اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یہ دونوں نہیں بن سکتے تو علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور فرمایا یہ نہیں نہ بن سکتے تو چلو علماء سے پیار کرنے والے ہی بن جاؤ، فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اور آپ بھائی میری بات توجہ سے سنیں، ہمارے یہاں نا علماء میں اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے نا، باپ دادا والے باتیں کر رہے ہوں تو کئی نہیں سمجھ میں آتی، کئی ان کی باتیں سمجھ میں، کیونکہ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح دینی جو لوگ ہیں ان کی بھی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ علماء میں نا ایک سند حدیث کا رواج ہے کہ اجازت حدیث کا، جب کسی کو بڑا عالم سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں جی ایک حدیث پڑھا دے، میں شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عالم ہو باعمل، اللہ کو یاد کرنے والا۔ فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی تو اللہ اس عالم کی برکت سے سارے شاگردوں کو جنت عطا فرما دے گا۔